پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہیں 7 سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چاہیں 7 سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی۔ رشتہ میرے رسول کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ میرے رسول کے قدموں سے جوڑ کر، اور وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا۔ نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ۔ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ آپ کہیں گے سکہ صاحب ہم قرآن سے پتہ کریں تو کیسے پتہ کریں؟ قرآن کیسے پتہ دے گا کہ محمد کون ہے، محمد کی ذات کیا ہے، محمد کی عظمت کیا ہے، مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ بریلی کی سرزمین سے آقا نعمت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علم کی چٹان سنیت کی جان احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، مسکرا کر محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء سنت حضرت علامہ سید ایوب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن تو کہتا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت نے تو اتنا کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک خدا کی شان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ ہم نے اللہ کے مقدس کلام سے پوچھا، اللہ کی پاکیزہ کتاب سے پوچھا، اللہ کے مقدس کلام سے پوچھا مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے مصطفیٰ ایمان ہے، اللہ کے قرآن نے کہا مصطفیٰ ایمان ہے، مصطفیٰ کو ایمان بتا دیا۔ اللہ کے قرآن نے مصطفیٰ کو ایمان بتایا، لیکن جب ایمان سے پوچھا اے ایمان قرآن تو مصطفیٰ کو ایمان بتا رہا ہے، یہ ایمان تو کیا کہتا ہے؟ تو ایمان کہتا ہے مصطفیٰ میری جان ہے، مصطفیٰ میری جان ہے، مصطفیٰ میری جان ہے۔ کتنا عظمت والا ہے رسول، کتنی بلندی والا ہے رسول، کتنا بلندیوں والا ہے میرا اور آپ کا رسول، کتنے عظمت والا ہے میرا اور آپ کا رسول۔ اللہ اکبر پیارے، خدا کی قسم ہم اپنے اوپر جتنا ناز کریں کم ہے، ہم جتنا ناز کریں اپنے اوپر کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور ایسا امتی بنایا ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔
گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، ہم جتنا اپنے اوپر ناز کریں، اپنے مقدر پر ہم ناز کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا اور ایسے محبوب کا امتی بنایا ہے، ایسے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اللہ اکبر پیارے، میرے سرکار کی بارگاہ عالیہ میں طائر صدرہ حضرت جبریل امی سید الملائکہ نبی کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آدم کی خلافت کو دیکھا ہے، میں نے نوح کی اجابت کو دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کے اظہار و محبت کو دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کی خلت کو دیکھا ہے، میں نے حضرت موسیٰ کا جلال دیکھا ہے، حضرت یوسف کا اللہ اکبر حسن دیکھا ہے، حسن و کمال دیکھا ہے، سلیمان کی سطوت کو دیکھا ہے۔ میں نے آدم کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے، میں نے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے، حضرت یعقوب کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں، حضرت یونس کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں، حضرت ہود کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں، حضرت ایوب کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں، حضرت لوط کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں، حضرت سلیمان کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں، حضرت ہود و لوط کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل آدم کی بارگاہ میں تم پہنچے ہو، موسیٰ کی بارگاہ میں تم پہنچے ہو، یوسف کی بارگاہ میں تم پہنچے ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی رسول ہیں تم نے تمام کی بارگاہ میں تمہیں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ لیکن جبریل یہ بتاؤ کہ آدم کے جیسا ہماری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، آدم کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا، یعقوب کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا، ایوب کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا، یونس کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا، ہود کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا، سلیمان کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا۔ طائر صدرہ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں آقا، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو کھنگال لیا ہے آقا۔ کائنات میں اللہ نے جیسا آپ کو بنایا ہے ویسا کسی کو نہیں بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ویسا کسی کو نہیں بنایا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ محبوب عطا کر دیا، وہ رسول عطا کر دیا جس کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا کی قسم، تبھی تو شاعر نے کہا تھا پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر میں چھوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ میرے رسول کے قدموں سے جوڑ کر۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، بہت لمبی بات نہیں کروں گا، بات کو سمیٹ رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، جب اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما دیا ہے پیارے، تو خدا کی قسم حضرات محترم، نبی سے پیار کرو، نبی سے محبت کرو، نبی سے عشق کرو۔ اللہ اکبر پیارے، اور ایسا عشق کرو میرے نبی سے، اگر تمہارا چلنا ہو تو مصطفیٰ کی اداؤں پر ہو، اگر تمہارا کھانا ہو تو مصطفیٰ کی اداؤں پر ہو، تمہارا پینا ہو مصطفیٰ کی اداؤں پر ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری گفتار کو تمہاری رفتار اگر ہو تو مصطفیٰ کے طریقے پر ہو۔ اور ایسی گفتار و رفتار ہونی چاہیے جب تم گلیوں سے گزرو، جب تم راستوں سے گزرو تو زمانہ یہ کہے دنیا دار نہیں جا رہا ہے، نبی کا وفادار جا رہا ہے۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، وفادار جا رہا ہے۔
اور نبی کا وفادار کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر پیارے، آؤ صرف 10 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں مل پایا، اتنا 2:23 ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کے وفادار کیسے ہوا کرتے ہیں، نبی کے عاشق کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ پیارے حضرات محترم، ملک شام ہے، ملک شام کے اندر 3 بہادر کڑیل جوان رہتے تھے، لیکن اللہ اللہ حضرات ان کی بہادری تھی، ان کی کڑیل جوان بہادر تو تھے اللہ اللہ، لیکن حضرات محترم عشق رسول میں سرشار رہتے تھے، محبت رسول میں سرشار رہتے تھے، عشق رسول میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا انہوں نے، محبت رسول میں سرشار رہا کرتے تھے، ابھرتی ہوئی جوانی تھی اللہ اللہ، 18 سال کے 22 سال کے 23 سال کے جوان تھے، کڑیل جوان تھے، اگر وہ جہاد بھی کیا کرتے تھے محبت رسول میں کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جہاد کیا کرتے تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا کرتے تھے، ملک شام کے تھے، 3 کڑیل جوان بہادر تھے، لیکن حضرات محترم جب ایک مرتبہ رومیوں سے جنگ ہوئی ان کی، جب رومیوں سے لڑائی ہوئی تو رومیوں نے انہیں قید کر لیا، جب رومیوں نے انہیں قید کر لیا، قید کرنے کے بعد میں اپنے بادشاہ کے قریب لائے اور بادشاہ نے کہا اللہ اللہ، بادشاہ نے ان تینوں کو اپنے سامنے حاضر کیا، حاضر کرنے کے بعد میں بادشاہ بولا ملک شام کے ہو، بڑے کڑیل جوان بہادر ہو، دیکھو تم اپنی صحتوں پر رحم کھاؤ، رحم کھاؤ، رحم کھاؤ۔ تینوں نے کہا کیا مطلب؟ بادشاہ سلامت کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہنا یہ چاہتا ہوں مذہب اسلام چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو۔ بادشاہ نے کہا مذہب اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرو۔ تینوں عاشق رسول نے یک زبان ہو کر کے کہا تھا بادشاہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے خون کا آخری قطرے سے بھی عشق رسول کی بو آئے گی۔ محبت سے بولیے محبت رسول کی بو آئے گی، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی عشق رسول کی گواہی دے گا، آخری قطرے سے بھی محبت رسول کی خوشبو آئے گی۔ بادشاہ نے کہا نہیں چھوڑو گے مذہب اسلام؟ ملک شام کے ان بہادر کڑیل عاشق رسولوں نے کہا اللہ اکبر، بہت بڑے عاشق رسول تھے، کہنے لگے نہیں بادشاہ، یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے تو آسانی سے اتار سکتا ہے، ارے محبت رسول کا تو نشہ ایسا ہوا کرتا ہے، ایسا نشہ ہوا کرتا ہے، خدا کی قسم جسے چڑھ جاتا ہے، جب محبت رسول کا نشہ چڑھتا ہے تو کوئی ابو بکر صدیق بن جاتا ہے، جب محبت رسول کا نشہ چڑھتا ہے تو کوئی عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے، جب محبت رسول کا نشہ چڑھتا ہے کوئی عثمان ذو النورین بن جاتا ہے، اور جب محبت رسول کا نشہ چڑھتا ہے تو علی ہے کہنے لگے بادشاہ اتنی آسانی سے ہمارا مذہب نہیں چھین سکتے، اتنی آسانی سے ہمارا ایمان تم نہیں چھین سکتے، ہمارے تو آخری خون کے قطرے سے بھی عشق رسول کی بو آئے گی۔ آج تم جا کدھر رہے ہو؟ جا کدھر رہے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، مومن کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آج چند سکوں پر انسان بک جاتا ہے، اپنا ایمان بیچ دیا، چند پیسوں میں اپنے ایمان کا سودا کر لیا کرتا ہے، چند سکوں میں ایمان کا سودا کر لیا کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا عیسائی دھرم قبول نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر، حضرات ان عاشق رسول نے کہا نہیں نہیں، مذہب اسلام ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا ایک بہت بڑی کڑھائی لائی جائے، لانے کے بعد میں اس کے اندر زیتون کا تیل ڈالا جائے، زیتون کا تیل ڈالنے کے بعد میں اللہ اکبر اس کڑھائی کے نیچے آگ جلائی
लाई जाए और जब वो तेल खोलने लगे, खूब गर्म हो जाए, खोल जाए, अल्लाह अकबर, एक एक करके उस तेल के हवाले कर दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत मोहतरम, सबसे बड़े बेटे ने, सबसे बड़े लड़के ने कहा था, खुदा की कसम सबसे बड़े भाई ने कहा था, बादशाह पहले मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने कहा यार तुम कितने पक्के हो, अपना मजहब इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, आग में जाने के लिए तो तैयार हो, तेल में जाने के लिए तो तैयार हो, लेकिन तुम अपना मजहब इस्लाम नहीं छोड़ सकते हो। हजरत मोहतरम, उस बड़े भाई ने कहा था बादशाह सुन ले, बादशाह सुन ले, ये इश्क़ रसूल का नशा है, इश्क़ रसूल का नशा है, मोहब्बत रसूल का नशा है, नहीं उतर सकता है, नहीं खत्म हो सकता है। हज़रत बादशाह से रहा ना गया, जलाल में आया, आने के बाद में बड़े भाई को लिया, खोलते हुए तेल में डाल दिया। जब खोलते हुए तेल में डाला, छोटा पिछला भाई देख रहा है, उसका बड़ा भाई तेल के हवाले हो गया है। हज़रत वो तेल के हवाले हो गया। अब पिछले भाई को लिया इसने, बादशाह ने उसको भी हज़रत मोहतरम तेल के हवाले कर दिया। जब तेल के हवाले दोनों हो गए, जब तीसरे की बारी आई है, ना तो वो लरस रहा था, ना वो कांप रहा था। खुदा की कसम, अल्लाह ने उसे इतनी ताकत दे दी थी, इतनी हिम्मत देती थी, वो ईमान की ताकत थी, ईमान की ताकत थी, ईमान का जज्बा था, ईमान का जज्बा था उनके दिलों के अंदर। उनके कदम जरा भी नहीं डगमगाए हैं। आज इंसान अपने ईमान का सौदा कर बैठता है, चंद सिक्कों पर अपने ईमान का सौदा कर बैठता है, जरा भी नहीं डगमगाए हैं उनके कदम। हज़रत मोहतरम, जब तीसरे भाई का नंबर आया तो बादशाह के वजीर सामने आए और आने के बाद में कहा बादशाह ऐसा करो, दो को तो आपने तेल के हवाले कर दिया, अगर आपकी इजाजत हो तो आप इनको हमें दे दो, एक रात की मोहलत दे दो, कम अज कम एक रात की मोहलत दे दो। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा क्या करोगे? बादशाह सलामत, ये हमसे बाद में पूछ लेना, लेकिन आप इसको मोहलत दो और इसको हमारे हवाले कर दो। जब हमारे हवाले कर दोगे तो हम इसका ईमान आसानी के साथ खींचने की, इसका ईमान आसानी के साथ छीनने की कोशिश करेंगे। बादशाह ने यह फैसला मंजूर कर लिया, अपने वजीरों से कहा जाओ मैं तुम्हें जाओ मैं इसको तुम्हारे हवाले करता हूँ। हजरत मोहतरम वजीरों ने उसे लिया, लेने के बाद में कमरे में कैद कर दिया। जब कमरे में कैद कर दिया, खुदा की कसम, अब बादशाह से कहा बादशाह, जो तुम्हारी सबसे खूबसूरत बेटी है, सबसे हसीनो जमील बेटी है, लिहाजा उसे लाओ, उसे बना करके सवार करके अच्छी तरह से उसकी नुमाइश करने के बाद में हम रात को इस नौजवान के कमरे में भेजेंगे। और जब इस नौजवान के कमरे में भेजेंगे, ये जब उसकी तरफ नजर उठाएगा, उसकी तरफ इसका दिल माइल हो जाएगा। जब ये नजर उठाएगा उसकी तरफ, जैसे कि देखेगा खूबसूरत हसीनो जमील लड़की को, वो लड़की आसानी के साथ इसका ईमान खींच लेगी, इसका ईमान जज्ब कर लेगी, इसके ईमान को अल्लाह अकबर इसके दिल से निकाल देगी, ईसाईयत कबूल करवा लेगी। खुदा की कसम हजरत मोहतरम, लेकिन पता नहीं था गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह अकबर। प्यारे हज़रात मोहतरम, वजीर उसे लेकर के गए, ले जाने के बाद में उसे एक कमरे में बंद कर दिया, कैद कर दिया। अब बादशाह की सबसे खूबसूरत बेटी को सवार करके बना करके अच्छी तरह से उसकी नुमाइश करने के बाद में लेकर के गए कमरे के अंदर। जैसे कि हज़रात की लड़की गई है, रात का वक्त था, जाते ही जैसे ही दरवाजा खुला है, फौरन नौजवान ने खुदा की नमाज की नियत कर ली। मोहब्बत से बोलो, नमाज की नियत कर ली। लड़की की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखा। और आज के नौजवान का ईमान कितना मजबूत है बताऊं? इतना मजबूत है, अगर दीवार पर छत पर लड़की खड़ी हुई है, रास्ते से गुजर रहा है, चाहे ठोकर लग जाए 4 बार, तक जब तक देख नहीं लेगा दिल नहीं भरेगा।
بات ایسی ہے نہیں. اور کچھ اسلامی مائیں اسلامی بہنیں بھی ایسی ہیں بس ٹھیک ہے یار. اس نوجوان کے کمرے میں جیسے ہی گئی نوجوان نے نیت باندھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گئے. نماز پڑھتا رہا لڑکی بیٹھی رہی, نماز پڑھتا رہا لڑکی بیٹھی رہی, نماز پڑھتا رہا لڑکی بیٹھی رہی, یہاں تک کہ سلام پھیرتا بھی تھا فوراً کھڑا ہو جاتا تھا, لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا تھا.